السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج رات خیریت عافیت سے ہوں گے۔ کیلیفورنیا یو ایس اے میں آج رات 27ویں رات ہے، یعنی کہ ہمارے پاس آج رات چوتھی طاق رات ہے، اور ہمیں نہیں پتہ لیکن شاید آج لیلۃ القدر کی رات ہو۔ میرا نام عبداللہ شاہین احمد ہے، مجھے مدنی عبداللہ کہا جاتا ہے۔ مدنی عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میری پیدائش مدینہ منورہ کی ہے۔ یہ جو دعائیں میں کرواؤں گا یہ بہت خاص اور اہمیت رکھتی ہے۔ جو دعا کا طریقہ ہے یہ میرے شہید نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دعائیں میں کرنے لگا ہوں میرے ان الفاظوں میں اور ان دعاؤں میں اتنا اثر ہو کہ وہ فوری طور پہ تمام امت مسلمہ کے حق میں ان دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اگر امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو میرے لیے اور سبھی کے لیے، آپ سبھی کے لیے قبول ہو جائیں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ان دعاؤں میں شرکت کریں، چاہے آمین کہیں، چاہے نہ کہیں، چاہے ظاہر کریں، چاہے خاموشی سے کہیں، وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار الخالق المتکبر البری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعیز المذل السمیع البصیر الحاکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الغفور العظیم الشکور العلی الکابر الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الوسیع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی 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 المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید
المحیی 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 الممیت الحی 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 القیوم 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 الواجد الواجد المجید الوحید الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول 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 الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعلی البر 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 التواب المنتقم العفو العفو الرؤوف ملک الملک 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 یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام المقسیط الجامع الغنی المغنی المانی الدار النافی النور البری الباقی الوارث الرشید الرشید الصبور الصبور یا اللہ اپنے ناموں کے صدقے، اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مسلمہ کو وسیع فراخ بے حساب رزق، مال، دولت، عزت، شہرت، صحت، حفاظت، دین میں استقامت، دین پہ عمل اور دین کو پھیلانے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، اپنی راہ میں ہمیں قبول کر، اپنی راہ میں ہمیں جینے اور اپنی راہ میں ہمیں مرنے یا عظیم شہادت کی موت نصیب کر، آمین۔ یا اللہ کچھ خاص اور کچھ وسیع دعائیں میں تیرے آگے کر رہا ہوں تیری تمام تعریف کے بعد، اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دو مزید تعریف کے بعد یہ جو میں دعائیں تجھ سے کرنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہے، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا رب العالمین، گنہگار سا شخص ہوں، پر ہوں تیرا بندہ، اور یہ گنہگار مدنی عبداللہ آج کی رات تاک رات تجھے بلاتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اگر تو ان کے حق میں قبول کرے گا ان تمام دعاؤں کو تو آٹومیٹکلی میرے اور میرے رشتہ داروں کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اپنے ناموں کے صدقے، اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس تعریف کو قبول کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اپنے ناموں کے صدقے، اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
تمام امت مسلمہ کے لیے ان کی جو بھی اولاد ہو ان کو نیک صالحین بنا۔ یا رب جن کی اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے مایوسی ہو ان کی مایوسی کو دور کر کے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور نیک صالحین بنا۔ ان کو ان کے لیے باعزت اور بافخر بنا۔ ماں باپ کو فخر ہو ایسی اولاد پہ جو تیری دین ہے۔ یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کے لیے آزمائش نہیں، آزمائش کی گھڑی نہیں، بلکہ دولت بنا، ایسی دولت جن پہ انہیں فخر ہو۔ یا اللہ یا رب العالمین یا الہی ہمارے والدین کو ہم پہ ہمیشہ آباد رکھ، چاہے وہ ہمارے بیچ ہوں یا چاہے وہ تیرے بیچ ہوں۔ یا اللہ انہیں ہمیں اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ زندہ رکھ۔ یا اللہ یا رب العالمین ان کی تمام دعائیں ہمارے لیے، چاہے ان کی زندگی میں یا چاہے ان کے گزر جانے کے بعد، ہمارے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کے منہ سے نکلی گئی دعائیں تمام امت مسلمہ کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت یاب کر دے، اور اگر تیرے پاس آ گئے ہیں تو انہیں بغیر حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی روح کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام معاملات آسان کر دے، انہیں بغیر حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ انہیں اور ہم سب کو جب بھی وقت آئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا یا جنت الفردوس میں آنے کا، تو ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایت نصیب فرما دے۔ ان سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا ہمیں ہمارے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں ہمیں معاف کر دے۔ جو گناہ ہم انجانے میں کرتے ہوں وہ ہمیں معاف کر دے، جو گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہوں وہ ہمیں معاف کر دے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں۔ تو غفور الرحیم ہے یا رب، تجھے تیرے ناموں کا واسطہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے بہت سارے گناہ کرتے ہیں، کچھ انجانے میں کرتے ہیں کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ ہے، تو ہم سب کا رب ہے، تو یا الہی ہے۔ یا اللہ تو الخالق ہے، تو الغنی ہے، تو ہر ضرورت سے آزاد ہے۔ یا رب نیند ہمیں آتی ہے تجھے نہیں آتی، تو نہ تھکتا ہے تو نہ سوتا ہے۔ ہم تھکتے بھی ہیں ہم سوتے بھی ہیں، ہم اوروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے دشمن شیطان مردود کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم پہ آسانیاں فرما دے۔ یہ رمضان جب چلا جائے تو بھی ہم شیطان مردود کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ شیطان مردود اور اس کی اولاد اور ان جیسے بھی لوگ ہوں انسانوں میں یا حیوانوں میں، یا اللہ یا کسی بھی مخلوق میں، ہمیں ان کے سائے سے محفوظ رکھ، ہمیں ان کی سازش سے بچا لے۔ یا رب ہم امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں محفوظ کر لے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو اپنے تمام معاملات تیرے پاس سونپنے کی اور ان معاملات میں تجھے حاکم ماننے کی اور تجھ سے
اپنے معاملات کو، اپنے تمام معاملات پہ تیری ججمنٹ اور تیرے کیا لفظ ہے سے، ہمیں تیرے انوالومنٹ کی ضرورت ہے یا رب۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے بغیر قابل نہیں ہیں کہ کوئی فیصلہ خود آپ کر سکیں۔ اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصل لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصل لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصل لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم یا اللہ، ہماری آنکھ کے جھکنے تک، آنکھ کی پلک بند ہونے تک جو بھی معاملات ہیں ہمارے، وہ تیرے ہیں۔ تو ہمارے دشمنوں کو کافی ہو جا، ان کی تمام سازشیں انہی پہ الٹ دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہم پر آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم امت مسلمہ کے تمام معاملات میں ہم پر آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں وسیع دولت اور وسیع رزق دے۔ اس رزق کے ساتھ جڑی ہوئی جو کوئی آزمائشیں ہوں، ان آزمائشوں کو دور کر دے، ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اس دولت کے ساتھ جڑی ہوئی جو آزمائشیں ہوں، ان آزمائشوں کو دور کر دے، ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ ہم میں سے جو کوئی دولت حاصل کر کے دولت سے پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہم میں سے جن کی زمینیں ہیں اور ان زمینوں پہ لٹیروں اور قبضے ہوئے ہیں، یا اللہ ان قبضوں سے ان زمینوں کو چھڑوا دے اور ہمارے تمام معاملات اپنے معاملات بنا لے۔ یا اللہ، ہم ان زمینوں کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ یا اللہ، جو زمینیں تو ہمیں عطا کرے ہم انہیں استعمال کر سکیں۔ یا اللہ، یہ تمام زمین تیری ہے، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، ہم تیرے طرف سے آزاد ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی باقی کی زندگی میں بھی آزاد کر دیں۔ یا اللہ، ہم پہ کوئی ایسا حکومت کرنے والا ظالم، ڈاکو، گنڈا، بدماش مت ہم پر نازل کر، مت ہم پر ٹھہرا، جو ہمیں لوٹنا چاہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہے اپنے عہدے پر۔ یا اللہ، ایسے لوگوں کا عہدہ ان سے چھین لیا کر جو ظالم ہوں، ان کی رسی ذرا جلدی کھینچ لیا کر، زیادہ دیر مت لگایا کر۔ تجھ سے درخواست ہے، ہم امت مسلمہ کو تیری شدید ضرورت ہے یا رب۔ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، نائجیریا میں، یمن میں، سیریا میں، عراق میں، ایران میں، جہاں کہیں مسلمان تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیفیں آسان کر دے۔ یا اللہ، ہمارے معاملات اپنے معاملات بنا لے۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا رب العالمین، ہم امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم میں جو پریشانیاں ہیں، ہم میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں ان کی پڑھائی میں کامیاب کر دے۔ یا اللہ، جن کے ایگزامز آ رہے ہیں انہیں ان کے ایگزامز میں کامیابی دے دے۔ یا اللہ، ہم اپنے والدین کے لیے نور اور روشنی بن سکیں،
ہم ان کی طاقت بن سکیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے والدین کی خدمت گزار ہوں۔ یا اللہ اگر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، یا اللہ انہیں حقوق العباد پورے کرنے میں آسانیاں دے، انہیں حقوق العباد پورے کرنے میں توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت والے دن ایسے نہ اٹھا جیسے کہ ہمارا جسم کہیں سے لٹکا ہوا ہو حقوق العباد کے پیچھے۔ یا اللہ تمام حقوق العباد ہم پورے کر سکیں تمام رشتہ داروں کے۔ یا اللہ جو کوئی ہمارے رشتہ داروں میں سے مستحق ہوں، امت مسلمہ میں جو کوئی رشتہ داروں میں سے مستحق ہوں، یا اللہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ اگر کوئی ہمارے سامنے رونا دھونا کرے تو ہم تیری راہ میں اور تیرے نام پہ انہیں دے سکیں۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو دینے والوں میں سے بنا، مانگنے والوں میں سے نہیں۔ یا اللہ سوائے تیری ذات کے ہم امت مسلمہ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ یا اللہ سوائے تیری ذات کے ہم امت مسلمہ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ یا اللہ سوائے تیری ذات کے ہم امت مسلمہ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی دارالکفر میں رہتے ہیں، دارالسلام کو چھوڑ کے، یا اللہ ہمیں تبلیغ کرنے کی آسانیاں دے، تیرا قرآن مجید پھیلانے کی ہمیں توفیق دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے کی ہمیں توفیق دے، چاہے ہم دارالسلام میں رہتے ہوں یا دارالکفر میں رہتے ہوں، جو ہمارے ہمسائے ہوں ان کے حقوق ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو ہم سے مانگتے ہیں انہیں ہدایت دے کہ وہ ہم سے نہیں تجھ سے مانگا کریں۔ یا اللہ اگر تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کے لیے وسیلہ بنیں تو یا اللہ ہمیں یہ بھی سکھا کہ ہم کبھی بھی یہ الفاظ انہیں نہ جتائیں کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا۔ یا اللہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو تو ہمیں دیتا ہے، ہم بنا تیری مدد کے اور بنا تیرے احسان کے، بنا تیرے کرم کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں دینے والوں میں سے بنا، لینے والوں میں سے نہیں۔ یا اللہ سوائے تیری ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تمام حقوق العباد پورے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی نمازی نہیں ہے انہیں نمازی بنا دے، ہم میں سے جو کوئی نیک نہیں ہے انہیں نیک بنا دے، ہم میں سے جو کوئی بے اولاد ہے انہیں نیک صالحین اور تیری راہ میں جینے والی اور تیری راہ میں شہید ہونے والی اولاد نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحین، تیری راہ میں جینے والی اور تیری راہ میں مرنے والی اولاد نصیب کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں رحمتیں، ان کے گھروں میں نعمتیں پیدا کر دے۔ یا اللہ وہ اولاد ہمارے لیے دولت ہو، آزمائش نہ ہو۔ یا اللہ جیسے ہم اولاد میں اپنے والدین کو تنگ کیا ہے ویسے ہماری اولادیں ہمیں تنگ نہ کریں۔ یا اللہ جو ہم پریشان کرتے ہیں اپنے والدین کو، ہمیں یہ احساسات دلا دے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تو ہمیں طریقہ سکھا کہ ہم تجھ سے مانگا کریں، ہمیں وہ بول سکھا جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں وہ بول سکھا جن سے تو ہمیں مستجاب و دعوات بنا دے گا، ہمیں وہ بول سکھا جن میں اثر ہو۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔
یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ان سب سے بچا جو یونیفارم میں ہوں یا سویلین کپڑوں میں ہوں، جو سوٹ پہنتے ہوں یا شلوار قمیض پہنتے ہوں، جو کوئی سازش کرے ہمارے ملک کے خلاف، ان کی سازشوں کو انہی پہ الٹ دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے جو ہمارے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کو رسوا اور برباد کر دے جو ہمارے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العالمین پاکستان کو اسلام کا خاص قلعہ بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین تجھے تیرے ناموں کے صدقہ، تجھے تیرے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان کو اسلامی جمہوریت بنا دے، صحیح معنوں میں پاکستان میں اسلام نافذ کروا دے۔ یا رب العالمین پاکستان کی آرمی کو پاکستان کے لیے بہترین سپہ و سپاہ اور ایک بہترین فوج بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے حق میں بہت ہی غیرت مند فوج بنا دے۔ یا اللہ پاکستان کی فوج کو وہ قابلیت دے کہ وہ اندرونی اور باہر کے تمام معاملات پاکستان کے دیکھ سکیں۔ یا اللہ انہیں طاقت دے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ پاکستانی عوام کو ہدایت دے کہ وہ بہترین فیصلے کر سکیں ملک کے حق میں۔ یا اللہ عمران خان کو ایک بار پھر ہمارا وزیر اعظم بنا دے اگر وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن تو ہر چیز کو بہتر سمجھتا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں یا رب تو انصاف پسند ہے اور تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ یا رب العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ زیادتی کرنے والے وہ اتنے ہی اس کے غدار ہیں جتنے وہ ملک پاکستان کے غدار ہیں۔ اگر اس پہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ زیادتی الٹ دے۔ یا رب العالمین پاکستان کے خلاف، پاکستان کی معاشرت کے خلاف، پاکستان بحیثیت ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو برباد اور رسوا کر دے۔ یا اللہ کہتے ہیں کہ گھر سے دین کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کی تعلیم عام کر دے۔ یا اللہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ، تمام اخبارات میں، تمام میگزینز میں اسلام اور اس کا علم عام کر دے۔ یا اللہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور پاکستانی ریلیٹڈ یوٹیوب چینلز، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اسلام اور ہمارے بیچ اتحاد کو بڑھاوا دینے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین تجھے تیرے ناموں کے صدقے، تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے، یا رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے دور کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں وہ اپنے تمام قرضے ادا کر سکیں۔ یا اللہ ہم میں سے جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے ان کے تمام قرضے یا معاف کر دے یا ادا کروا دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں جو کوئی پریشانیاں ہوں وہ رزق کی جڑی پریشانیاں دور کر دے۔ جو کوئی دولت سے پریشانیاں ہوں وہ دولت کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لاوارث ہوں، ہم میں سے جو جاب لیس ہوں، ہم میں سے جو جن کے پاس نوکری نہ ہو انہیں اچھی اور اچھی کمائی والی نوکری دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو کاروباری لوگ ہوں انہیں بہترین تجارت کی اور اس تجارت میں وسیع رزق کی، وسیع دولت کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم پہ آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ
ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا دے۔ یا اللہ فلسطین کے حصے میں مسجد الاقصی آ جائے۔ یا اللہ بیت المقدس کو ایک بار پھر مسلمانوں کے گرفتار میں لیا۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ پہ آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیچ وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ پہ حکومت رکھتے ہیں، یا اللہ انہیں یہ ہدایت دے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو لے کر چلیں۔ یا اللہ ان کے دلوں میں الاسلام کی محبت بھر دے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور اسلام پہ چلنے والے لوگوں کی محبت بھر دے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دے کہ تمام امت مسلمہ تکلیف میں ہے اور ان کی تکلیفیں دور کرنا ان پر فرض ہے۔ یا اللہ ہم میں سے جو دولت مند ہیں ہمیں نیک ہدایت دے کہ ہم اس دولت کو تیری راہ میں خرچ کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں متقین میں سے بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالحین بنا دے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو متقین میں سے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیچ جو مشرک ہیں اور منافق ہیں انہیں نیک ہدایت دے۔ یا اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ اور ان کے مفہوم سمجھا اور ان کے مفہوم پہ ہم سے عمل کروا۔ یا اللہ ہمارے بیچ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے بیچ جو اپنے کیے کرائے اور عمل سے اسلام پر برا نام لا رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے۔ یا اللہ یا انہیں ہدایت دے یا انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے بیچ ایک یکجہتی پھیلا دے۔ یا اللہ ہمارے بیچ جو وہ لوگ ہیں جو تفرق کو پھیلا رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ تفرق کو نہ پھیلائیں۔ یا اللہ ہمارے بیچ تفرقوں کی لعنت ختم کر دے۔ یا اللہ جو ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے تجھ سے منہ موڑنے کا، یا اللہ بہت سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے ہمیں اس اذیت میں، یا اللہ اب وہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ یا اللہ اب وہ عذاب ہم سے ہٹا دے، اس غلامی کا، اس ذلت کا وہ عذاب ہم سے ہٹا لے۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے ہم پہ ہمارے ساتھ کہ ہم پہ 5 دور آئیں گے، یا اللہ اب ہم پہ خلافت کا دور لوٹا دے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو طاقتور اور مضبوط بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نوٹوں کا بھوکا مت بنا، ہمارے اندر کی خودداری پیدا کر دے، ہمیں خوددار قوم، ہمیں ایک خوددار امت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا کر کہ ہم سمجھداری کے معاملات کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے سے جڑے ہوئے تمام معاملات آسان کر دے۔ یا اللہ ہم پہ جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ دور کر دے۔ یا اللہ ان تاثراتوں کے علاوہ ہم جب بھی تیرے آگے یا کبھی بھی کہیں پہ بھی تجھے بلائیں تو فوراً مدد بھیج۔ ہمیں تیری مدد کی ضرورت پڑتی رہے گی یا رب، تو ہمیں نہ بھولنا، بے شک ہم تجھے بھول جاتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا یا رب، بے شک ہم تجھے یاد نہیں رکھتے۔ یا رب ہم تجھے تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں یاد ہے
لیکن آئندہ یاد نہ رہے تجھے تجھ سے مانگنا، تو ایسا نہ ہو یا رب کہ تو ہمیں بھلا دے۔ یا اللہ تو ہمیں نہ بھلانا، یا اللہ تو ہمیں نہ بھلانا، تجھے تیرے حبیب کے صدقے تو ہمیں نہ بھلانا۔ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم پہ رحم کھانا یا رب، تو ہم پہ خاص کرم فرمانا یا رب۔ تو دنیا اور جہاں کو بنانے والا الخالق ہے، تو پوری کائنات کو بنانے والا الخالق ہے، تو العدل ہے، تو انصاف پسند ہے، تو الجبار ہے، جس کو چاہے سزا دیتا ہے، تو سب پہ القادر ہے، تو المقتدر ہے، تو ہم پہ خاص رحم فرما الرحمن، تو ہم پہ خاص رحمت والا معاملہ فرما الرحیم۔ تو ہر ضرورت سے آزاد ہے الغنی، ہمیں بھی، ہم امت مسلمہ کو بھی ہر ضرورت سے آزاد کر دے، سوائے تیری ضرورت کے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، سوائے تیری ضرورت کے ہمیں کسی اور چیز کا وہ احساس نہ ہو، تیرے دیے ہوئے معاملات پہ ہم احساس رکھیں۔ یا اللہ اپنی بیویوں کی طرف، اپنی بیوی کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، اپنے بچوں کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے بہن بھائیوں کی طرف، اپنے ہمسایوں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنے کلائنٹس کی طرف، جو جو ہمارے حقوق و لباد ہیں وہ تمام ہم پورے کر سکیں۔ یا اللہ ان حقوق و لباد میں جو کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، جن کے دل ہم نے دکھائے ہوں، ان کے دل ہم سے راضی کر دے، جو کوئی کوتاہی رہ گئی ہو وہ کوتاہی دور کر دے، ان کے دلوں کو ہم سے راضی کر دے جن کے حقوق ہم نے پورے نہ کیے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو کہتا ہے تو سب کچھ معاف کر دیتا ہے، ایک تو شرک معاف نہیں کرتا، اور ایک تو حقوق و لباد معاف نہیں کرتا جب تک حقوق و لباد جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ نہ معاف کر دے۔ یا اللہ جس کسی کے ساتھ ہم نے جان بوجھ کے یا انجانے میں زیادتی کی ہو، چاہے وہ مستحق رشتہ دار کیوں نہ ہو، یا اللہ ان کا دل ہم سے راضی کر دے اور ہمیں معاف کر دے۔ یا رب ان کا دل ہم سے راضی کر دے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان کے تمام حقوق پورے کر سکیں، ہمارے دلوں میں یہ احساس ڈال دے کہ ہم نے ان کے حقوق پورے کرنے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں ہمارے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے کاروبار پہ اور کاروبار کے علاوہ جہاں کہیں ہم کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ ہماری موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، اور جب تیرے طرف آنے کا وقت ہو تو ہمیں عظیم شہادت کی موت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں عظیم شہادت کی موت نصیب کر دے۔ یا اللہ جب تیرے طرف آنے کا وقت ہو تو ہمیں عظیم شہادت کی موت نصیب کر دے۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے، ہمارے تمام معاملات آسان کر دے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں میں یہ اثر پیدا کر دے کہ تو ان کو سنتے ساتھ ہی قبول کرتا رہے، تو کہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا، اور تیری فرشتے بھی تجھے گواہی دیں کہ یا رب یہ بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے، ہم کیا کریں۔ یا اللہ تو ان تمام دعاؤں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہر تاک رات میں تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں یہ سوچ کے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہوگی، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری طرف کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ باتیں تجھے بہتر پتہ ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں یہ علم دے نہ دے، لیکن تو ہماری تمام دعاؤں کو تمام امت مسلمہ کے لیے پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائی اور بچے جو ٹک ٹاک پہ بگڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال کہ وہ الاسلام کو ٹک ٹاک پہ پھیلائیں، ان کے دلوں میں ڈال کہ وہ ان تمام پلیٹ فارمز کو اسلام کو پھیلانے کی کے اندر دعوت دیں اور تبلیغ کریں۔ یا اللہ وہ گناہ کریں نہ کریں، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال، ان کے گناہوں کو معاف کر، لیکن ان کو یہ ہدایت بھی دے کہ وہ تیرے پیغام قرآن مجید کو اور تیرے حبیب کا پیغام، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی حدیثیں
صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو امت وسط بنا دے، درمیانی امت جو تیری دیوی عبادتیں، جو تیری دیوی قرآن کے الفاظ آگے پھیلا سکیں، جو تیرے حبیب کی سیرت پہ عمل کر سکیں اور آگے پھیلا سکیں۔ یا اللہ ہمیں امت وسط بنا دے، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آگے سفارش کرتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے ملیں تو ہم سے منہ نہ پھیریں بلکہ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان سے جنت میں ملنے کی اور ان کے قریب رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگ چھوٹے بڑے تیرے پاس لوٹ گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں میں نور بھر دے، ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی روح کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کو بغیر حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے، انہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایت قبول کر دیں۔ یا اللہ ان کے تمام معاملات آئندہ آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کے یہاں جتنے بھی گناہ تھے وہ معاف کر دے۔ یا اللہ تو الغفور الرحیم ہے، معافی تیری صفت میں سے ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے، ہم وہی بول سکتے ہیں جو تو ہمیں بولنا سکھائے، یا جن کے یہاں جن کا طریقہ تو نے ہمیں سکھایا ہو، جو تیرے یہاں قبولیت کا باعث بنتے ہوں۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے۔ یا رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرما دے، فلسطین کی حفاظت فرما دے۔ یا رب العالمین ہم امت مسلمہ جہاں کہیں رہیں، ہمارے اختیارات، ہمارے معاملات، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان، ہمارے ناموں کی، ہمارے سکون کی، ہمارے رزق کی، ہماری دولت کی حفاظت تو خود اپنی ذمہ داری لے لے۔ یا اللہ ہم پہ آسانیاں فرما دے۔ یا رب العالمین ہم پہ آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو مستجاب دعوات میں سے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کی زبان پہ اثر ہو۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو تمام حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن سے تو راضی۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو تیرے خاص ہوں۔ یا اللہ تو المؤخر ہے، ہم تمام امت مسلمہ تیرے پسندیدہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی ایسے ہیں جنہیں ابھی تک تیری رضا اور جن سے تو ابھی تک راضی نہیں ہوا، یا اللہ تو ہمیں وہ توفیق دے، وہ اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں نیک صالحین بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں اب اپنی راہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے تمام مستحق رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے تمام رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا دے جو تیری رضا کے لیے جیتے ہوں اور تیری رضا کے لیے مرتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں شیطان مردود کے سائے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے خلاف جو کوئی سازشیں کرے ان کی سازش انہی پہ الٹ دے۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، اسے اسلام کا خاص قلعہ بنا دے، وہاں پہ اسلام کے بہت ہی اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم پاکستانیوں کی طرف امامت لوٹا دے۔ یا اللہ ہم پاکستانیوں کی طرف امامت لوٹا دیں۔ یا اللہ وہ غزوہ ہند والی حدیث
میں پاکستان کا خاص رول ہوں۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر، یا اللہ ہمارے فوج کی حفاظت کر، یا اللہ ہمارے فوج کو ہدایت دے اور وہ عقل دے کہ وہ ملک کی حفاظت کریں، اندرونی اور باہر کے تمام تھریٹ سے ہمارے پاکستان کو محفوظ کرے۔ یا اللہ اگر پرائم منسٹر، وزیر اعظم عمران خان ملک کے لیے بہتر ہے تو اس کی وزارت اسے واپس لوٹا دے۔ یا اللہ اگر وہ اسلام کے لیے بہتر ہے تو وہ پاکستان کا لیڈر بن جائے۔ یا اللہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اسے کبھی وزارت نہ ملے، وہ کبھی اقتدار میں نہ آئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ان لوگوں سے بھر دے جو ملک کے لیے بہتر ہوں، جو الاسلام کے لیے بہتر ہوں، جو اپنے دلوں میں وہ جذبہ رکھتے ہوں جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کے تمام فورمز میں عزت کروانا جانتے ہوں اور ان کی عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر پل تیار ہوں۔ یا اللہ ہم امت مسلمہ کو ان میں سے بنا دیں جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں، صرف نامی عاشق رسول نہ ہوں بلکہ اطاعت کرتے ہوں ان کی دی ہوئی ہدایتوں کی، بتائی ہوئی باتوں کی، ان کی حدیث کی، ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو تمام حقوق و العباد پورے کرتے ہیں، جن سے تو راضی ہو۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین۔ دوستوں، دعا کی بھرپور کوشش کی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے، اور اس سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جہاں کہیں دعا میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کوشش بڑی کی کہ اس دعا سے میرا رب راضی ہو اور یہ دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول ہو۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔